نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولذكر الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به فإنه لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم جزاک اللہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنی بہن کی طرف سے السلام علیکم۔ میں آپ کے لیے لائی ہوں آج نماز کی اہمیت، نماز فجر کی اہمیت اصلاحی بیان ہے۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا، جو میں روزانہ آپ کے لیے لاتی ہوں، آپ کے لیے اہمیت سب چیزوں کی، ذکر کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اور اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرنے کی۔ درود پاک پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کیجیے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی بہن کی روزانہ گزارش ہوتی ہے، میرے قابل احترام بزرگوں، محترم خواتین حضرات، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں وظائف و اعمال میں۔ آپ سے گزارش یہی ہوتی ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، آج میں آپ کے لائی ہوں صبح کی نماز، یعنی نماز فجر کی اہمیت۔ صبح صبح اللہ کی ضمانت میں داخل ہو جائیے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں داخل ہو گیا۔ میرے قابل احترام بزرگوں، محترم خواتین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کوتاہی کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہوں جو خواتین و حضرات میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ ویسے تو یہ کوتاہی سال کے 12 مہینوں میں پائی جاتی ہے، لیکن موسم گرما میں یہ کوتاہی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کوتاہی کو کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ کوتاہی نماز فجر کے بارے میں ہے۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن کی چاروں نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنے والوں کی جو تعداد ہوتی ہے، فجر کی نماز میں وہ تعداد نظر نہیں آتی۔ ہر بڑی مسجد، ہر چھوٹی مسجد، ہر گھر میں یہ صورتحال ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ بھی اپنے گھر میں غور کیجیے گا کہ صبح کی نماز پر کوئی غور نہیں کرتا۔ گھروں میں جو خواتین عشاء، مغرب، عصر، ظہر کی نمازیں جس اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہیں، فجر کی نماز میں وہ اہتمام نہیں کرتی۔ اکثر خواتین کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، اور مردوں میں بھی بہت سے حضرات ایسے ہیں جو دن کی باقی 4 نمازیں قضا نہیں پڑھتے، لیکن فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور جماعت تو اکثر حضرات کی نکل ہی جاتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، محترم بزرگوں اور ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بعض حضرات ایسے ہیں جن کو فجر کی 1 رکعت یا قطعاً آخری مشکل ملتی ہے۔ یہ ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے۔ جس طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مردوں کو باجماعت مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح باجماعت صبح کی نماز بھی ادا کرنا ان کے لیے مسجد میں ضروری ہے۔ گھر کے اندر اس وقت ادا کرنا ضروری ہوتا ہے جس طرح کسی کو کوئی مجبوری یا کوئی قضا ہو جائے، اس طرح فجر کی نماز کو بھی قضا کرنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح عذر شرعی کے بغیر دن کی 4 نمازوں کی جماعت چھوڑنا ناجائز ہے، اسی طرح فجر کی نماز چھوڑنا عذر شرعی بغیر چھوڑنا جائز نہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کی بہن آپ کے لیے بہت ہی پیارے پیارے اصلاحی بیان لے کر آتی ہے، آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ نماز فجر کی ابتدا بلا شبہ ایک حقیقت ہے۔ فجر کی نماز کا وقت نیند اور غفلت کا وقت ہے۔ یہی نیند، غفلت اور سستی ہی کا عام طور پر نماز فجر میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔
مگر اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب رحمت ہے کہ جس عمل میں ذرا سی مشقت ہوتی ہے وہاں اسی عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے زیادہ اہتمام کرنے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ نماز فجر میں دوسری نمازوں کی بنسبت مشقت زیادہ ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، جو انشاءاللہ ابھی بیان ہو جائے گا۔ اس کی عظمت بھی زیادہ ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ اس کی عظمت کے سلسلے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ عظیم الشان نماز ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی، جس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت ادا کیا تھا جب آپ جنت سے دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا اسی وقت دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس تاریکی کو دیکھ کر آپ کو فکر و دامن گھیر گیا، ڈر لگا کہ یہ دنیا ایسی تاریک اور اندھیری ہے، یہاں روشنی کا نام و نشان نہیں، یہ تاریکی کس طرح باقی زندگی گزاروں گا۔ لیکن چونکہ وہ رات کی تاریکی تھی اس لیے آپ یہ سمجھے کہ بس اس تاریکی کا نام دنیا ہے، اس لیے آپ کو بہت فکر لاحق ہو گئی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر آتی ہوں، جو اصلاحی بیان لے کر آتی ہوں، بہت ہی محنت سے اس کو پروف کے ساتھ لاتی ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ رات ختم ہونے کے قریب ہوئی، مشرق کی طرف سے صبح صادق کا چاند نمودار شروع ہوا اور روشنی پھیلنی شروع ہوئی۔ بس اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سوچئے اس وقت کو اپنے ذہن میں لے جائیے، پھر کیا وقت ہوگا۔ اس وقت آپ نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعت ادا فرمائی، 1 رکعت کی تاریکی کے جانے کے شکرانے میں اور 1 رکعت روشنی کے نمودار ہونے کے شکرانے میں۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے رات اور اس کی تاریکی چلی گئی، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ دن نکل آیا اور روشنی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے شکرانے کی یہ 2 رکعت اتنی پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر فجر کے وقت اس نماز کا فرض فرما دیا۔ بہرحال یہ وہ عظیم الشان نماز ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ادا کی گئی۔ ہم لوگ روزانہ اسی نماز سے اپنی زندگی کے ہر دن کا آغاز کرتے ہیں، لہذا صحیح وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کے لیے بہت ہی بہترین اصلاحی بیان لے کر آتی ہوں، اور جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات عبادت اور نماز میں گزار دی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، حدیث طیبہ میں ہے اس نماز کی بہت سی فضیلت فرمائی گئی۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے پوری رات عبادت اور نماز کے اندر گزاری۔ اور اصلاحی بیان نماز کی طرف صبح کی نماز کا اور اس کی قضا کے 4 کی نمازوں کا چل رہا ہے۔ آئندہ میں آپ کے لیے تھوڑا تھوڑا لے کر آتی رہوں گی تاکہ آپ کو وقفے سے یہ اصلاح ملتی رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لامحدود محبت اور غیر مشروط وفاداری تقاضۂ ایمان ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اپنے ایمان کو پختہ کیجیے، تقوی اختیار کیجیے، پرہیزگار بنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، اسوہ حسنہ اپنائیے اور اپنے نبی پاک کا درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیے اور استغفار کثرت سے پڑھتے رہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج تک جتنے بھی میری ویڈیو چل چکی ہیں، اگر شروع سے آخر تک آپ دیکھ لیں، میں نے صرف آج تک آپ لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے ساتھ ہی نبی پاک کے درود پاک کی فضیلت بتائی ہے، اور میں نے آپ کو بہت اچھے مسنون مجرب وظیفے بتائے ہیں۔ آج تک کوئی میرا لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہوا اور پورا ہی پروف کے ساتھ میں آپ کے پاس یہ چیزیں لا کر آتی ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کل کے دور میں یہ چیزیں بنانا، لانا اور ان کو پڑھنا اتنا کسی کے وقت ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں محنت کرتی ہوں، مجھے محنت کا صلہ دینا ہے۔
آپ اس طرح دیکھ لیں کہ یوٹیوب پر دیکھیے کتنے کتنے لوگوں کے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کوئی کھانے پکانے میں لگا ہے، کوئی ولاگ بنانے میں لگا ہے، اور کوئی اسلامی چینل چلا رہا ہے، لیکن لوگوں کے منٹوں میں نہیں بلکہ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 1 گھنٹے کے ویوز آ جاتے ہیں، لیکن میرے چینل پر آپ اتنا میرا حق ادا نہیں کر رہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو میرا اس طرح واچ ٹائم پورا ہو جائے گا، میری ضرورت پوری ہو جائے گی، آپ میرے لیے مسبب الاسباب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مسبب الاسباب بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے یعنی فجر اور عشاء میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور بھرپور اجالے کی بشارت دے دو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آخر میں آپ سے گزارش ہوتی ہے، آپ کی بہن کی التجا ہوتی ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، اور آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا اور ویڈیو دیکھنے کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ حافظ پاکستان۔